ذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلوات الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المقتول الغريب غريب المذبوح من الكفام أرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال في وقت وحدته هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثني هل من ذا من يذب عن حرم رسول الله شبیر دا ٹائم پہ پڑھدا جدا سر تو لے کے پہلا تک زخمی زہرا دلاک زخم جرت وحدی ودی تیرہ دوچ تیرہ دے زخم تلوارہ دوچ تلوارہ دے زخم نیزے دوچ نیزے دے زخم سجے دی ہوا کھبے گزر ویدی ہے کھبے دی ہوا سجے گزر ویدی ہے سرگو دے دے علاقے داؤں میں رب اکبر دی قسم ہے ایک ہاتھ وچ گھوڑے دیوا گئے نجات زخمی پاسے تے رکھی ہوئے لاشا دے وچ ہجرت ٹر دے جیوے حاجی بلاد میدان وچ قربانیاں دے ہاتھ وچ ٹر دے اور پوچھو فضل عباس صرف ٹر دے ودے جکے گل نہیں کرے نہ ودے میں رب اکبر دی قسم ہے ممبر گوائے کئی سونے سونے وین ودا کری دے شبیر آدھا ودا یا فرسان رہ جا یا ابتال صفا شبیر دے اپنے لفظ نہ ہونے میں کلائی نہ پڑا آدھا ودا ہو میرے سونے شاہ سوارا ہو میرے جنگ جو بہادر ہو اولادی کم لمانا تجیبونی میں تو مسلے گا میرے جواب کیوں نہ دے دے آج میں ایڈا غریب ہو گیا میں سنے نہ میری آواز سے لگائے کا کھڑا نہیں کوئی نہیں تمہارو یہ دو تیری اپنی مرضی میں تو اللہ دی قسم ہے تو نسا تڑے وسیب دا کوئی دستور ہے کنا قبرستان چمن کے قبرانے کو کنا کہہ نہیں سنیا لیکن پتہ نہیں شبیر دی کیڑی مجبوری ہے قبرہ تے وچ ٹر گئی وتے تے آدھا ودا مینوں جواب دیو اب حالت محبت عن امامکم کیا تہاڈی امام دے نال جیڑی محبت ہے ختم ہو گئی ہے میں اکثر شبیر کربلا دی ہوا فضا پوچھنا چاہیا پوچھ سکتی ہے اور کیڑی مجبوری بن گئی ہے مویا کو دخل حق نہیں سنیا تو لاشا کیوں کیوں ودا سنے دے اللہ دارا جواب نے نہ دائیہ دے سکتے تھوڑی جی دیر بعد میں لہ مجھڑے مسلمان منیا بھینی دے خیمے چ داخل مجھڑے زہرا دیا 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 چادر اما بعدو قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذا بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والصلوات زبانوں معطر کرو کبیرے کبیرے گناہ معاف ہونے صلوات دینار سلطان ارشاد فرمائے
من صلی علیہ مرۃ فلا یبقى من المعاصی ذرۃ، جڑا بندہ میں محمد دی معرفت کرنے ہویا، میں محمد دی ذات تے خلوص نیت نال درود بھیجدا ہے، اس دے نامہ اعمال چوں گناہ ختم تھی گئے۔ احباب عزیز وقار، میں تھوڑی خدمت وچ قرآن مجید دی ایک آیہ مجیدہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، اور خوش قسمت ہے اساں شیعیان علی ابن ابی طالب کہ اللہ نے تینوں یہ ترہ امتیاز عطا کیتا ہے، تینوں یہ واضح فرق عطا کیتا ہے کہ تیری محفل ایسی محفل ہوندی ہے کہ جس دا ابتدا، جس محفل دی ابتدا یا اللہ دے قرآن دے نال ہوندی ہے یا نبی اور معصومین دے فرامین دے نال ہوندی ہے۔ مجالس اعلیٰ چاہے فضل عباس ہوئے، چاہے کوئی اور مولانا صاحبان ہوئے یا ذاکرین نظام ہوئے، ذاکرین نظام مولانا صاحبان جدہ بھی اس ذکر پاک شروع کرے دیں یا اللہ دی کتاب پڑھ دیں یا رسول اللہ فرمان پڑھ دیں یا کسی حکیم دا قول نقل کرے دیں، اور یہ خوش قسمتی ہے تیری کہ اللہ نے تیرے مذہب دی ترویج دا ذریعہ بنائے مجلس حسین، جڑا 4-5 سال 10 سال مجلس امام حسین علیہ السلام سندا ہے وہ بندہ جاہل نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے تیری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ خداوند ذوالجلال نے تینوں انسان بنایا، انسان بناون تو بعد اللہ نے اپنی باقی مخلوق دے نالوں ممتاز کرن واسطے اشرف المخلوقات کی صفت عطا کر دیتی۔ اشرف المخلوقات کی صفت عطا کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کر دیتا۔ اس عقل سلیم دے ذریعے تو سوچ دیں، اس عقل سلیم دے ذریعے تو فرق کریں دیں، یہ چیز میرے واسطے حلال ہے، یہ میرے واسطے حرام ہے۔ اس عقل سلیم دے ذریعے تو اپنے اس خالق، اس مالک اور رازق دی پہچان کریں دیں کہ جس سے متعلق وہ خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں ایک چھپا ہویا خزانہ ہوں، میں چاہیا کہ میری پہچان ہوئے، فخلقت خلقا، میں ایک مخلوق نو خلق کیتا اور اس مخلوق نے میری ایسی پہچان کرائی جتھے میرے بارگاہ دے پیشانی نیاز جھکاون دی ضرورت پئی ہے تو سرکار علی ابن ابی طالب نے پیشانی سجدے دے وچ رکھ کے عرض کیتا، او میرا مالک مینوں ایہو جہا خالق مل گیا جہو جہا میں چاہتا ہوں، مینوں ایہو جہا بندہ بنا جہو جہا تو چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دو تاکیدہ اللہ نے قرآن دے وچ اس آیہ مجیدہ دے دو تاکیدہ لائیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، لام تاکید، قد تحقیق۔ وہ تاکید کریں دینا کہ پانی دا گلاس گھنا، سرکی دے وچ گھنا، پانی دا گلاس گھنا، تے وقت او بندہ پانی دا گلاس لمن منجے تے بندہ اے آکھے بھئی اے فلٹر والے پلانٹ تو لے آؤ نہیں، فلٹر والے پلانٹ تو لے آؤ نہیں، سمجھیے میری گل؟ یعنی تاکید پہ کریں دے بھئی نہرے اتنے پتنی سیم ہو سی، سارا سلسلہ ہو سی، پانی مطا جراثیم آلود ہوئے، فلٹر والے پلانٹ تو لے آوے، خالص ہو سی، جراثیم تو پاک ہو سی، تاکید کی دی بھئی عام پانی نہیں لے آونا، ایک قسم آدم تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اتے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، حضرت انسان دے ہوتے اللہ نے، مومنین دے ہوتے اللہ نے احسان کیتا۔ میرا مالک کیڑا احسان کیتا جڑا اس احسان دے نالوں وکھرا ہے کہ تے اس دی خوبصورت شکل عطا کیتی، ایسا خوبصورت انسان بنایا، ایسا خوبصورت انسان بنا کے دیتا ہے، اپنے قرآن دے وچ اس دی تعریف کر چھوڑی۔ اللہ نے قرآن دے وچ تیری تعریف کی، تبارک اللہ احسن الخالقین، پاک ہے او ذات کی جڑا اس خوبصورت انسان بنایا۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو احسن تقویم دی منزل دے فائز کر کے دنیا دے بھیجیا، اپنی مکمل آیت اور نشانی بنا کے پریشان تو نہیں تھے بیٹھے، اپنی مکمل آیت اور نشانی دنیا دے بنا کے بھیجیا۔ اے حضرت انسان، اللہ دی پہچان دا ذریعہ ہے تم ہی ہے، تم ہی اللہ دی آیت ہے، اللہ دی پہچان بڑھ سکتے ہیں، اللہ دی نشانی بڑھ سکتے ہیں۔ اور بات اللہ نے اتنی خوبصورت شکل عطا کر کے دنیا دے اتے بھیج کے دیا کہ اے میرا بندہ، ہن تم لقد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہن میں تینوں اپنی عبادت واسطے بھیجے، تو میری عبادت کریندا ون، میری پہچان دا ذریعہ بندا ون کہ میں کیسا تیرا عظیم خالق ہاں۔ اذا بعث رسولا منهم، یہ بکرا احسان ہے، یہ بکرا احسان ہے۔ اذا بعث رسولا منهم، اللہ نے انہاں دے وچوں، انہاں دی قوم دے وچوں، انہاں دے علاقے دے وچوں، انہاں دے رہن سہن نو جانن والا رسول، انہاں دے رہن سہن نو جانن والا رسول، انہاں دی عادتاں اور فطرتاں نو سمجھن والا رسول، انہاں دے وچوں مبعوث کر کے اذا بعث رسولا منهم یتلو علیہم، اس نے بعض رسول مبعوث کیتا، یتلو علیہم آیات ہی، اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں تلاوت کر کر کے لوگاں دسائیاں، لوگاں اللہ دے دین دے قریب کیتا اور اللہ دی پہچان کرائی۔ دوستو، پیغمبر دی جڑی زندگی ہے اور حضرت نے جڑا کار رسالت انجام دیتا ہے، اس تو پہلے خدا دی توحید دا پرچار کوئی نہیں ہوتا رہا۔ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف کھینا ہے، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بکری بکری شریعت دیتی۔ آدم دی شریعت وکری، موسیٰ دی شریعت وکری، عیسیٰ دی شریعت، مذہب دی نام پہ گل کرے دا، مذہب بھی وکرے وکرے گئے، یعنی شریعت دی گل پہ کرے دا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت منسوخ ہو گئی جدہ آئی ہے شریعت محمدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت منسوخ ہو گئی جدہ آئی شریعت عیسوی۔ اس تو پہلے حضرت ابراہیم دی خلت، حضرت ابراہیم دی شریعت منسوخ ہو گئی جدا آئی رسالت اپنا شریعت جناب موسیٰ۔ حضرت موسیٰ دی شریعت آئی تا باقی شریعتاں ساری منسوخ ہو گیا، شریعت محمدی آئی تا تمام انبیاء دی شریعت ہو گئی منسوخ، حضرت خاتم دی شریعت شروع ہوئی اور تا قیامت قائم تے ظہور تک اے شریعت کار بند ہے، اے شریعت چلدی راسی اور تے عمل ہوگا۔ حضرت دی 63 سالہ زندگی گزری، اس تو پہلے خدا دی توحید دا پرچار نہیں ہوا، خدا دی توحید پر سابقہ انبیاء نے نہیں کرائی۔ حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نبی نے کئی امتحان دیتے، خالق دی پہچان کرائی، خالق دی توحید لوگوں تک پہنچائی۔ لوگ ستارہ پرست ہیں، تب کول مان کے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے ستارے والے پاسے دیکھ کے جلے او غروب ہونے لگ دیا تا حضرت ابراہیم نے کہ اے ستارے کی جلے غروب ہو گئے اسے نو تسا خدا آتے ہو۔ بس چند ٹائم چند غروب ہونے دے ٹائم بد کول مان کھڑو دیا تے آدھے اسے نو تسا خدا آتے ہو جس نو زوال ہے، جس نو زوال ہے تے غروب ہونے والا، سورج تے کول اس نو زوال ہے تے غروب ہونے والا۔ حضرت ابراہیم تیرا کیڑا خدا ہے؟ تو کیڑے خدا دی عبادت کرے دے؟ اسا اگر ستارے نو خدا مندے ہیں تو تے آکھے اس نو زوال ہے، اسا اگر سورج نو خدا مندے ہیں تو تے آکھے اس نو زوال ہے، اسا اگر چند نو خدا مندے ہیں تو تو آدھے اس نو زوال ہے، تیرا کیڑا خدا ہے؟ اس نے حضرت ابراہیم جھوم جھوم کے آدھے لیسا کمثلہ شیء، میرا خدا وہ ہے کہ جس کی کوئی مثال کوئی نہیں، وہ تدرکہ الابصار،
او ذات ہے کہ جیڑی اکھی نو درک کرے دی اکھی اس نو درک نہیں کر سکتی او ذات ہے جیڑی اکھی نو درک کرے دی اکھی اس نو درک نہیں کر سکتی وہ جانتا ہے سب کچھ وہ سمیع و بصیر بھی ہے بغیر اکھی دے لید ہے اور بغیر کنا دے آدم تیری گل دی سان سمجھ کا ہی نہیں آتی چاچا آئے سے تو چاچے گھر دے فیکٹری لائی ہوئی خدا بنا دی حاضر گھر دے فیکٹری لائی ہوئی خدا بنا کے دے وے تے ماں ابراہیم بیچا ابراہیم آکھیا میں کیوں نجاست نو بیچا میں نہ بیچیندا آدن اچھا جی جب نہیں بیچیندا تو روٹی میرے گھر میں نہیں کھا سکتا مجبوری بن گئی حضرت ابراہیم دی تے خالق دی بھی تائید ہوئی اے میرا رسول اے میرا خلیل اس سے دے تیری بہتری ہے بڑا کے دسیا چا گھر تے من کے بازار من کے بیچ تے بات جیڑا سلوک میں تینوں دسنا ہے انہاں دے نال کرنا ہی تے تیرا لشکر اضافہ ہو سی تیرے لشکر دے وچ اضافہ ہو سی چاچا بنا کے لیوے ساتھ حضرت ابراہیم چاہ کے تے پتر گلیوں دے وچ ٹرے نہ تے جڑے چاچے دے سامنے ہوئے نہ تے عزت و احترام کرے نہ تے جڑے چاچے دے سامنے ہٹ ونجے نہ تے وقت پہن چا انہاں دے پیراں دے وچ رسی یا گلے دے وچ رسی تے طریقنا شروع کر دے تے آکھنا لوگوں ایو جے خدا گھنڑے کہیں جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے لوگ آکھنا بھئی ابراہیم عادت سچ ہے بھئی یہ گل دے وچ رسی پائی ہوئی ہے پیر دے وچ رسی پائی اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے ساری حاج تک کیوں نہیں پوری کر لشکر ابراہیم دے وچ اضافہ ہوتا گیا میلے تے گئے خالق نے فرمایا اللہ دا حکم ہویا گریفون قدرت ہویا او میرا خلیل نبی انہاں مجھنا ہی تے نہیں مجھنا میرا اللہ تے بہادہ کیڑا خالق نے فرمایا او میرا کام ہے حضرت ابراہیم دے پیٹ دے وچ درد پے گئی زمین دے اوتے لیٹن لگ پے مسلط خداوندی مشیت خداوندی سارے ٹر گئے درد ٹھیک یہ تو خداوندی درد ٹھیک وقت خدا نے فرمایا ون ہن جڑی نجاست پئی اس نجاست دون کے کلا کما کر دے کوڑا چاہے تے آئے جڑے وڈے وڈے خدا پئے خانہ کعبہ دے وچ اللہ دے گھر جڑے وڈے وڈے خدا پئے کنا دا نک چک پیا کنا دا کن چک پیا کنا دی باہ تے کنا دے کوئی عضو تے کنا دا کوئی عضو وڈے تے موڈے تے رکھے چا کوڑا تے گھر بن کے سر تے باہ رکھ کے سب جڑے واپس آئے تے آ کے ڈھو دے بھائی سارے خداواں دے پلے تے کئی کر کوئی نہیں انہاں دا کباڑا کہہ کیتا ہے توجہ ہے نعرہ حیدری راستہ نہیں تھے بیٹھے پتہ نہیں مولوی کی گفتگو کوئی شروع کر دیتی ہے یہ سارے خداواں دا کباڑا کہہ کیتا ہے وہ دیکھو نا نمرود دی شکل دے بت گھر دے وچ بھی رکھے ہوئے ہیں تے بڑے سونے سونے ترشوا کے تے بڑے خوبصورت بنا کے سارے خداواں دا کباڑا کہہ کیتا ہے ایک وڈیرا جڑا انہاں دے وچ ہوا ہے اور کہندا ہو سکدا ہے انہاں دا مخالف تے کوئی حضرت ابراہیم اس سے تو ملو تو اسے تو کلو پوچھو نمرودہ کے گرفتار کر کے کہنا حضرت ابراہیم آ گئے خانہ کعبہ دے وچ او جتھے بت کھڑے ہیں بنے ترٹے کھڑے ہیں پوچھے انہیں اے سارے خداواں دا کباڑا تے جتے حضرت ابراہیم انہاں دے کولو پوچھو توجہ نہیں فرمائی میں بہت بڑا لفظ آ چکا اے حضرت ابراہیم کہ انہاں دے کولو پوچھو یہ آدھر یہ نسا سکتے ہن توحید خداوندی بھی عرض کرے نا بھائی اللہ اپنے آپ کو مناونا چاہتا ہے تو اترا ذرائع پیدا کر دینا انہاں دے کولو پوچھو یہ آدھر یہ بول سکتے یہ نسا سکتے یہ تو بول سکتے نہ نسا سکتے حضرت ابراہیم حضرت تسا کیڑی پگ دے اترے انہوں خدا منے ہویا نعرہ حیدری نہ یہ بول سکتے نہ تو انہوں کچھ نسا سکتے نہ یہ اپنا بچاؤ کر سکتے تسا اس کو کیڑی گل انہوں کیڑی گل دا خدا منے ہویا تسا انہوں کیوں میں جھک دے ہو کہ لوگ بد کام کے لیے کر گئے متوجہ ہوئے آدھا تو ٹھیک ہے پیرہ دے وچ رسی پائی اس اپنے آپ نو نہ بچا سکتے ہون جناب انہاں دا کہندا کن کپیا نے تے کہندا نک کائی نے تے کہندی کاشا کائی نے تے کہندا کہ ای وجی اپنا نہیں دسا سکتے بے سارے کن کپن والا کوڑے
ساری حاجتیں کتنے پوریاں کریں گے ہوں یہ سوچن لگ پے بھئی ساڈے جڑا ہے نا دین جڑا ہے اس دا مخالف ہے تے اے مڈو تباہی لائی جاندے اس تو جان چھڑاؤ حضرت ابراہیم تو جان چھڑاؤ مشورے ہونے لگ پے کوئی ادا فلاں قبیلہ من کے قتل کرے چاہ کوئی ادا فلاں قبیلہ ہر قبیلے والے آکھن لگ پے جے اگر اسا قتل کریے نا ساڈے اوتے خون برقرار رہسی مشورہ پاس ہویا تے مشورہ دیون والا شیطان ہو سکے کوئی ایو جے بندے بولو جڑے حضرت ابراہیم نو نہ جان دے ہوے تے ابراہیم انہاں نو نہ جاندا ہوے او بندے من کے قتل چکرے انہاں نو انعام دا لالچ چ دے تے بعد ساری جان چھٹ ویسی دو ہٹے کٹے بندے بولے ہی نہ انہوں سمجھو نے منو ابراہیم نو من کے قتل کرو تے اس بعد انعام ٹر پے حضرت ابراہیم نو قتل کرن واسطے دروازے تے آ کے دکل باب کیتا دروازہ حضرت ابراہیم نے کھول دیتا یہ اندر داخل ہوئے دسترخوان بچھا دیتا نن نے پوچھیا کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو یا کچھ میرے لگ دے ہی ہو یا کوئی نہ یا میں تو جاندا بھی ہاں یا کوئی نہ مہمان نوازی دا درس کھڑا دیندا ہے حضرت ابراہیم ذات پوچھ کے ٹنگی روٹی نہ کھوا حضرت موسیٰ نے کلو خالق نے پوچھا اے میرا موسیٰ نبی کوئی کلام میرے واسطے کام کیتا ہی مالک میں نماز تیرے واسطے پڑھدا روزہ تیرے واسطے پڑھدا اے کار رسالت میں تیرے واسطے انجام دیندا اے سارا کچھ میں تیرے واسطے تیری خوشنودی واسطے خالق نے ارشاد فرمایا نہیں میرا نبی اے نماز بھی تے اپنے واسطے پڑھنی ہے روزہ بھی تے اپنے واسطے پڑھنا ہے کار رسالت اے بھی تیری ذمہ داری ہے کوئی کم نہ سا جڑا میں اللہ واسطے کیتا ہوئی عرض کر میرا مالک کیڑا کام جڑا خالصتاً تیرے واسطے اس نے خالق ارشاد فرمایا میرا کلیم نبی اگر کہنو میری خوشنودی واسطے کھانا کھوائے میری قربت واسطے کھانا کھوائے او میرے واسطے کام ہے تو کسے چودھری ملک تے خان تے لگدے نو کھوائے دا بے تا او اپنا نکو نموز تو بلند پیا کرے دے کہ غیر معروف نو کھوا تا سمجھے میں اللہ نو پیا کھوا حضرت ابراہیم نے دسترخوان بچھا دیتا اے آکے بہ گئے کھانا کھاؤ جی اگر تو تیرے گھر اٹکیا تو کوئی نہ سے آکھے تو کوئی نہ سے حضرت نے آکھا میری ذمہ داری ہے میں مہمان نوازا میری ذمہ داری ہے دسترخوان لگ گیا کھانا تناول کر گئی دے حضرت ابراہیم آکھے کیویں آیا وے کھانا کھاؤن تو بعد پوچھیو نے ہاں ہن دسو کیویں آیو انہاں کے تینوں قتل کرن آیا سے آدھے بات میں تھوڑے سامنے بیٹھا میں قتل کروں آدھے نہ کریں دے کیوں تیری نمک کھا گئی تھی سے آدھے نہ کریں دے تیری نمک کھا گئی تھی سے میں آنکھا کہ اے حضرت انسان حالتہ انہاں حضرت ابراہیم دی شریعت قبول نہیں کی تھی حال خدا دی وحدانیت قبول نہیں کی تھی تے پہلے نمک حلالی دے درس بیٹھے دے دل کافر ہو کے اے ابن آدم تو مسلمان دے گھر پیدا ہوئے اللہ نے پیدا ہون تو لے کے تیرے مرد دم تک تیرے رزق دا بندوبست کر دیتا ہے تیری ہوا اور پانی دا بندوبست کر دیتا ہے زمین دے اوتے چل رہا ہے اللہ دی نعمت استعمال پیا کرے دے اگر تو سمجھدا ہے تے اے بھی اللہ دی نعمت ہے تینوں میٹھی ندروس عطا کیتی ہے اگر تو تحت نگاہ نظر کرے تو یہ بھی اللہ دی نعمت ہے یہ بھی خالق دی نعمت ہے زمین دے چلنا ہے چلن بھی مشیت خدا بندی دے تحت اگر نہ ہوئے اللہ نہ چاہے تو تینو زمین دے ہوتے نہ چلن دے وے اگر نہ چاہے تو تو سا نہیں کر سکتا اس خالق دا ہر لمحے تو محتاج ہے اس دی نمک کھانا پہ دے وقت نمک حرامی کیوں قرار سوچی دنیا دیتے میں آیا تے میں اللہ دی نشانی اور آیت پڑھ کے ناراض نہ تھی میں اللہ دی نشانی اور اللہ دی آیت پڑھ کے آیا تے اللہ دی آیت یہ ہوتی ہے کہ میرا مؤذن اذان دے تے ستا پیا رہے اور نماز علی گل میں نہیں کرنی تو کہیں کرنی ہے تو ستا ماشاءاللہ سارے بارش بیٹھے ہو نمازی ہو الحمدللہ نمازی ہو کیونکہ یہ مدینہ العلماء ہے اتھے علماء موجود ہیں
اور انشاءاللہ ماشاءاللہ نمازی ہو سو سارے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فرشتے دے فخر و مباحات کر کے آدھی او میرے فرشتے ویکھو میں اس بندے دے نال پیٹ بھی لا دیتا ہے، اس اولاد واسطے روٹی بھی کماونی ہے، اس دفتر بھی بجنا ہے، کھیتوں دے وچ حل بھی چلاونا ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، لیکن جنہاں میرے گھر دے وچ حی علی خیر العمل دی آواز آندی ہے، سارے کام چھوڑ کے میری بارگاہ دے وچ آ کے جھک کے میری بارگاہ دے وچ آ کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر آ کے تکبیر بلند کر کے آدھے میرا اللہ کوڑ مرے دا وہ بھی چھوڑی کھڑا حرام کھانا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، چونکہ ہی بندے سوچے تھے بیٹھے تو بھائی ریاض سنگا مولوی کرڑا سڑے بے نماز دیا گلہ کرے، نماز دیا گلہ اگر نہ کریے اس ممبر دے ہوتے تو کچھے کریے؟ ڈیرے دے ہوتے تو سانو غیبت تو ٹائم نہیں لگدا، ڈیرے دے ہوتے تو سانو گلے تو ٹائم نہیں لگدا، گھر دے وچ بے کے اپنے دوست بھرا سجن بیلی دا گلہ، یہ مجلس حسین ایک ایسی بے دلیل عبادت ہے جس عبادت دے وچ جو کوئی سناونا چاہو بندے سن دیں، اللہ دی توحید سناونا چاہو سن دیں، محمد مصطفیٰ دی نبوت سناونا چاہو سن دیں، احمد دی امامت سنا تھا سن دیں۔ اس واسطے میں آج کر رہا کہ اللہ خواب فرشتے ہوتے فکر مباحات کر کے دو میرے فرشتے ویکھو میں کریم اللہ نے اس دنال پیٹ بھی لا دیتا ہے، اولاد واسطے روٹی بھی کماؤنی، دفتر چی بجنا، کھیتوں دے وچ حل بھی چلاونا، لیکن جلے میرے گھر دے وچ آواز آ دیئے حی علی خیر العمل، سارے کام چھوڑ کے میری بارگاہ دے وچ آ کے جھک کے تکبیرت الاحرام آ کے آدھے میرا اللہ میں اگر غیبت کرے دا رہا تو میں معاف کرے، ہن اج تو بعد غیبت نہ کرے سا، اگر جھوٹ بولے دا رہا تو معاف کرے، اج تو بعد جھوٹ نہ بولے سا، کسے غریب دا حق کھادا تو معاف کرے، اج تو بعد نہ کھا سا۔ تکبیرت الاحرام دا یہ مطلب ہے جی، تکبیرت الاحرام دا یہ مطلب ہے، امام رضا علیہ السلام دا فرمان ہے ذکر حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ تضحکون فی ثلاثۃ و تبکون فی ثلاثۃ، ملائکے خداوندی ترائے مقام دے اوتے ہسدن تے ترائے مقام تے روندے۔ مختصر جے عرض کر دے میں اس فرمان دا میں ترجمہ اور تشریح، حضرت فرماتے ہیں او ترائے مقام جڑے مقام دے اوتے ہسدن او کیڑے سب تو پہلے او مقام کہ ایک نمازی تکبیرت الاحرام اپنی شریعت سکھا، اس تو بعد سجدے جو سر چسائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے، ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات انسان کو۔ کیسا عجیب اقبال نے آکھے بھئی ایک سجدہ اس خالق کو جڑا تینوں بھاری لگ رہا ہے، تکلیف ہوندی ہے، وہ کیوں تکلیف ہوندی ہے؟ کچھ بڑیا جو ہوندہ ہے او جڑا او روز ازل تو وعدہ کیتا اس میرا اللہ میں تیرے صالحین بندے نو گمراہ تا نہ کر سکتا بارا جڑے بھولے بھٹکے میں انہوں نے ضرور جہنم دے کنارے تے میں کھڑا کرے سو، جہنم دے کنارے تے وہ جو کچھے جربے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو کوشش کرے دے کہ میں اللہ دے بندے نو اپنی صف دے وچ کھڑا کر کے تے اس دے نال جڑا وعدہ کر کے ہم پریشان تھک تے نہیں گئے۔ ہاں وہ ترائے مقام کے جتنے فرشتے ہیں روتے ہیں، سرکار ارشاد فرمایا سب تو پہلا مقام کے جتنے فرشتگان خداوندی روتے ہیں، جدا ایک بندہ جوانی تو لے کے اللہ جوارے جواب دے گئے مالک دی بارگاہ وچ اولاد نرینہ کوئی نہیں، اولاد نرینہ منگ 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 تے بڑھاپے دے وچ خالق نے اولاد نرینہ عطا کی تھی تے بعد اولاد نرینہ عطا ہوئی تے تھوڑے عرصے تو بعد دنیا تو چلی گئی تے خلاق عالم دے فرشتے رو دے نو میرا کریم اللہ کتنی محنت اور کتنی تب و دو دے نال انہاں منگیا ہی دیتو ہی تے بعد وہ بھی واپس۔ دوسرا مقام
کہ جدہ طالب علم مکتب اہل بیت حاصل کرن واسطے مدرسے میں دے تعلیم مکتب اہل بیت حاصل کر کے واپس آن دے تے جدہ وقت ہو دے اس درخت تو پھل گھنر دا وہ پڑھ لکھ کے واپس آ رہے تھے جدہ سمر دا وقت ہو دے تے اس نے موت آ بنے اس نے اللہ دے فرشتے رو دے تو میرا خالق والدین دی بڑی خواہش ہے سارا بیٹا عالم دین بنے حافظ قرآن بنے عالم دین حافظ قرآن پڑھ کے اپنی قوم نو آ کے ڈرائے لیکن میرا اللہ جنہیں پھل کھنن دا موقع آئی تو اس نے دے اس نے واپس بلا لیا اس نے فرشتے رو دے تیجا مقام کے جنہ کوئی یتیم بچہ کچھ جو بھی دائی جنہ کوئی یتیم بچہ والدہ دا سار تو سایہ اٹھ بنے والد دا سار تو سایہ اٹھی بنے یتیم بچہ نیدر پہ ہوئے نیدر تو بیدار ہوئے منگے چپانی ستیلی ماں جھنر چلے یا تماچا چمارے اللہ دے فرشتے ہوتے قرآن اچھ اللہ نے آکھے اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ یتیم میں جھنکی نہ دے شریعت محمدی دے وچے کہ جدہ کسی یتیم بچے دے سر دوتے ہاتھ پھیدا ہے نا جتنے وال اس دے تیرے ہاتھ دے تلے آنے اللہ اتنی نیکیاں دا اضافہ کر لیتے ہیں اتنے گناہ معاف کر لیتے ہیں یتیم دی عزت و تکریم کرنا بڑا ثواب ہے بڑا مقام ہے حسین دی ایک او تھی یہ جنہی اس پہ یتیم ہوئی ہے حالیں یتیمی دی موسم نس حضرت مولانا طبیعت بڑا محترم نے ایک رخ دے دیتا ہے میں وقتوں گزارش عزت یتیم کا قصہ سنائی چاہ میں آپ انصاف دینا 4-5 سال دا بچہ کنا اپنے ضعیف ہون دی شکایت نہیں کرے گا سجاد دے سامنے آ کے آدھی سجاد ویر میں اٹھڑی ہو اجر و کمال تو کوکا مار کے روندہ رہے ساری زندگی کوکا مار کے روندہ رہے ایان ابن شبیب راوی یہ روایت کرے لے کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام دے کو جدہ اساں سرکار مدینے دے تو پچھے بن کے مولا میں بہت رونا دل رونا رات رونا پانی سامنے آوے تا رونا روٹی سامنے آوے تا رونا جوان نو دیکھا تا رونا مولا کیا میں توڑے جد دے مسائب دے اتے رومن دا حق ادا کر دیتا ہے امام فرمائنا ساری زندگی روندہ رہے کوکا مار کے روندہ رہے ڈھائی مار کے روندہ رہے میری شام غریبہ دی شکینہ دی نکلی ہوئی ایک چیخ دا مل نہیں اجر و کمال اجر و کمال کوئی بہو پیاری آئی حسین و سکینہ بہو پیاری آئی شب عاشور ساری رات بابے دے پیچھے ٹر دی گئی آدھی بابا کی تھائی میں ہاں میں تیرے سینے تے سما روز عاشور جنہیں شدید سینے زور جنات چڑھے نا تو موقع چڑھے پھیڑی چڑھایا خیمے دے دروازے تے گھوڑا ہے رک گئے شبیرہ دے میرا اکبر ٹر گیا باز ٹر گیا اور تو ہی میدان نہیں گھر میدان گھوڑا پیرا آلے پاسے اشارہ کر کے دے مولا میرے پیرا آلے پاسے ڈٹھو شبیر نے ڈٹھے 4 سارا دی ماسو گئے جڑی آدھی بیٹھی ہو میرے بابے دا گھوڑا میرے بابے نکن من جڑا گیا واپس نہیں بلا میں کہتے سینے تے سمسا بات یہ بابا جان
میری بڑا اوکھا چڑھائی منت کریں دی ایک بار لہیا شبیر لت ہے بابا جھولی بڑا میں تیری جھولی چما لیا شبیر جھولی بڑا یہ سکینہ جھولی چ بیٹھی ہے لیکن کہہ دیے بابا منت نہ اجازت دے میں تیرے گل چ پہنچ جا شبیرہ دن ہاں سکینہ جے پاس سکتی تھا میں نے رب اکبر دی قسم ہے جے بائی تا بدھائیاں سے لیکن تیر اتنے بدھے ہوئے آئے گل نہیں لا سکی بتا دی بابا تسی ڈاٹیاں پانی نہ مگ دی تھکی ہوئی ڈاٹیاں اے نا دی بھئی جھولی بڑا میں تیری جھولی یہ سمدھیا بابا ایک منت لا ایک مشت خاک را بر سر من بے گزار بابا ایک بک مٹی تے چاچا میرے سر چپا اپنی اکھیر ڈالنے جمائے نے کدیا یتیم کی گرمی اللہ بڑے مسائب آئے اس مخدومت ہے چھوٹی عمر دے وچ آسے دے سہارے تے ٹر دیا اوکھے اوکھے وینڈ کریں دیئے سجاد دے تے سوال کریں دیئے سجاد میر من نسائے پکھی کن پہ دے سجاد آکنا سکینہ روزی دی تلاش تے جڑا شام نو واپس بننا وقت پچھیا ہڑ کن پہ ویندے سجاد آکنا سکینہ گھر ویندے پہ نا دے پکھی بلے ویندے کدا ہسے بلوے سو سجاد آکنا سکینہ ہر کہے وال وجنا ہے تیری خبر شرم پہ دوستو درو کربلا دے قریب کرن واسطے ایک گل یاد آ گئی ہے اسے معصومہ دا مصائب زندان شام وچ سجاد تو پوچھے سجاد میر بن نصاب پیاس تے کتنے درجے ہونے سجاد فرمیدن سکینہ 4 درجے ہونے سب تو پہلا درجہ دیکھ کے فرمیدن سکینہ سب تو پہلا درجہ ہے کہ زبان خشک ہوئے دیئے اور رو کیا دی اکبر دی کیفیت بھی دہمی علی لحاڑ یہ آئی جنہ زبان خشک ہوئی اس وقت بابے دے کول آکے آنے بابا سکل الحدید قد اجہدنی بابا میں لوہے دے باہر تھکا چھوڑے العدش قد قتلنی بابا میں پیاس مار بگائے ایک گھٹ پاڑی دلے جا سجاد دوجی کیڑی کیفیت سجاد لے کے دوجی کیفیت ہے جنہ پیاس زیادہ ہوئے نا تے بندہ پیاس دی شدت تو تڑپ دے وہ کیفیت ہوتی ہے جی میں مچھلی دریا جو باہر آپ ہوئے تے تڑپ دیئے کلائی سجے کروٹ کلائی کھر کروٹ جنہ ایک کیفیت ختم ہو ونجے تے وقت کہلے اچھل دیئے تے وقت زمین دے ہوتے آ دیئے جنہ ایک کیفیت بھی ختم ہو دیئے وقت منہ کھلے دیئے تے بند ہوئے دیئے کلا منہ کھلے دیئے تے بند کرے دیئے ایک کیفیت ختم ہو ونجے تے وقت اے ہوتا ہے منہ کھولے تے بند نہیں ہوتا بند کرے تے کھلتا نہیں رو کے آدھے سجاد وقت اصغر دی کیفیت اثر عشوری آئی کلا منہ کھلے دا تو بند نہ ہوتا دوجی کیڑی کیفیت سجاد فرمیدن دوجی کیفیت ہے تریجی کیفیت ہے کہ زمین تو لے کے آسمان تک اکھی دے وہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے روزدار بیٹھے ہو اکھی دے وہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے دیکھیا دی بابے دی کیفیت ہی آئی اسے عشور بابا دا سکینہ میری اکھی جو نظر کچھ نہیں آتا بابا سکینہ بابے دا نور گم تھی گئی سجاد میں جلدی رسا ہاں میں دلانے چوتھی کیڑی کیفیت ہے سجاد نے کہ چوتھی کیفیت ہے کہ جسم دا پانی ختم ہوئے دے ہڈیاں گوشت چھوڑنا پونیاں تے بات بندے نو موت واقع ہوئے دیئے جنہا اے آخر سجاد نے سکینہ ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بائیں چواتا ہے دیکھ سجاد نے ایک میری ہڈیاں نو گوشت چھوڑنا راتی بابا خواب چاہ کے ملے بابے آکے سکینہ دکھا تو جان چھٹن آلی میری مہمان بڑھنا اجرکم من اللہ بڑی مقبول مجلس ساری آنکھی دا وضو ہو گیا بس ایک سطر مسائل دیچہ سنائی ایک جاتے انہا کافرے نو آکے روکائے سجر اٹھنو پانی پلیندا ودے گھوڑے نو فوجی نو پلیندا ودے پوچھ دیئے سکینہ اجازت دے میں تا زجر کو پانی مننا ترے گاڑی لگی من سکینہ جی لے دے تا میرے دیکھے یہ جام چاہ کے سر دے ہوتے رکھے یہ چھوٹا جی دبال سر دے ہوتے کوئی جام چاہ کے زجر دے پچھے پچھے ٹر دی رہی ہے اے ملعون خاموش ہے خاموشی دے وچ رضا سمجھی اس نال نال ٹر دی رہی ہے
آزادہ جنہ اٹھا گھوڑے تے جوانوں نو پلا دی دس معصومہ دے سامنے تسم مشہد دے تسمے چکھولس پانی زمین تے چویٹیا جنہ پانی ویٹیا نا زمین تے معصومہ ہی برتن زمین دے اتے سٹے کربلا نے پاس منہ کر کے دیا بابا تو بھی تسا کس گئے پیتا حالے دین کو بس تیری توجہ ہو آئی ایک 70 مسائل دی آدھی سجاد تھک ڈاٹی ہوئی ہے اجازت لے میں تو چھوٹی جلی جھاڑی ہے اس سے تلے آرام کرنا مان سکینہ جے کوئی سمر دے دیتا جھاڑی تلے آئیے ذات توحید نے میں اس کی دے چہرے دوتے چھاڑائی باقی جسم دوتے دھوپائی سکینہ سم گئی کچھ لمحات گزرے تینا ملعونہ کافلے میں کوچ دا حکم دیتا کافلہ ٹر پیا اٹھ بھجن لگ پے گھوڑے بھجن لگ پے نیزے لگ دیا اٹھ تیز دوڑ لگ پے چوتے فلان تے علی دی دین پتہ لگے عقل مار کے آدھی بچڑا سجاد سکینہ تیرے کولے سجاد دیکھ کے نہیں پپی میرے کول کوئی نہیں امے کلثوم تیرے کولے نہیں بھیڑ میرے کول کوئی نہیں فضا تیرے کولے نہیں سیٹ میرے کول سید ساجدین وادی سکینہ کوئی نہیں پچھلی منزل تے رہ گئی انہوں آکو کافرہ روکے سجادہ نے کافرہ روکو سر ایک بچہ جھڑ گئے اے ملعون دیکھ کیا دن سجاد اگے بھی بچے جھڑ دے آئے ہون کوئی نوہ بچہ جھڑے سید ساجدین ادھر اگے جڑے جھڑ دے آئے رو مردہ ہے ہون میری غیرت دس سوالے میرے بابے دے سینے دا تعویز پچھلی منزل تے رہ گئی سکینہ پچھلی منزل تے رہ گئی یہ ملعون دیکھ کے دن سجاد تو بیمار ہے تیری بھیڑ نو اسا آپ گھنا دے ایسا کو جلدی بڑی ہے انہاں اس کتے دے پوتر نو آکھے جیدہ نا سنے نا سادات دے بال چپ کر میں دے رو دے زجر ملعون گھوڑے تے چڑھے حمید بن مسلم آدھے میں بھی دے دھا پیا ہم زجر گھوڑے تے چڑھے میں بھی دے دھا پیا ہم انہاں پہلے آکے سجاد اسا اٹھ نہ رکے دے سنو جلدی بڑی ہے جنہیں انہاں کے نا سر جلدی بڑی عقل مار کے آدھی بچڑا سجاد میں کوئی مجبور میں کوئی انہ دی کہہ دینا میں تا اللہ دے عمر دی کہہ دیا عقل مار کے آدھی اٹھاؤ میں نو سجڑو میں کھوڑا آزاد رجل حیوانہ دے کلہ دے ہوتے آواز یہ گولی زمین تے آ لگی ہے آدھے اس نے کیوں نہیں بھی آکھا جلے بال جھڑ دے آئی نہیں ہون کیڑی مجبوری بڑھ گئی ہے آزاد رب کافرہ رک گیا اٹھ رک گئے زجر ملعون ٹریا حمید بن مسلم آدھے میں بھی دیتا پیا میں سمجھے اعلان دی بڑا ظالم معصوم آدھے ہوتے ظلم کرے سی آدھے میں گھوڑا تا بڑا دوڑا ہے لیکن میں نے پہنچن تو پہلے پہنچیا کھڑا اجر رسالت نیتی کھڑا جس نے میں آنکھیں ملعونا اور تماچا مارے وہ تماچا نہ مارے جس نے میں آنکھیں وہ تماچا نہ مارے معصومہ میں نے پچھو اللہ یہ انہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے آدھیے چاچا میں نو بچوا اے لانتی بڑا لالے میں چاچا میں نو بچوا میرے کل زخمی ہے میرے رخسار زخمی ہے اللہ در آگے آدھے کہ میں آگے آ سکینہ میرے نال گھوڑے تے چڑھا ہمیں مجبور ہے حسین دی دیئے چند قدم پہ چاٹ کے آدھے میں نو سجاڑ میں چھوٹی زہرا میں نو سجاڑ
ادھر سچا